الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک المتقون، وہ جو سچ لے کر تشریف لے آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی یہی ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرنا یہ سچوں کی نشانی ہے، اور آپ کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ جھوٹوں کی نشانی ہے۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں، صادق بھی سچا ہے، صادق بھی سچا ہے، صادق کا معنی بھی سچا ہے، لیکن صادق جس وقت بولتا ہے اس وقت یعنی سچا ہوتا ہے، لیکن صادق کے منہ سے کبھی کذاب یعنی جھوٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن قربان جائے صدیق صفت ہے۔ صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا جو خبیر ہے وہ صداقت سے گوندا کیا ہو، جس کی زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، اور مشکل حالات میں بھی جس کی زبان پر سچائی کی اعلان ہو، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور قربان جائے اتنے سچے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجمع عام میں ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میں نے کبھی یعنی زندگی میں شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے پھر جواب دیا خدا کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اس لیے کہ شراب پینے سے بندے کی عزت خراب ہو جاتی ہے، بندے کی عزت اور ناموس خراب ہو جاتی ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، بندہ رسوا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی عزت کو بچاتا تھا۔ جب یہی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات پہنچی کہ حضرت ابو بکر صدیق مجمع عام میں کہتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی، میرے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سچا ہے، ابو بکر صدیق سچا ہے۔ ہاں جی، اس لیے علامہ سائن چشتی فرماتے ہیں کہ کہا یعنی ثانی اثنین خدا نے ان کو کہا، ثانی اثنین ان کو خدا نے کہا، ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، محمد ہے شاہکار رب جلی کا، اور محمد کے شاہکار ہیں سرکار صدیق اکبر۔ خلیفہ اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سردار صدیق اکبر، سراپا محبت، سراپا صداقت اور سراپا اظہار صدیق اکبر، اور سدا نور صدیق بڑھتا رہے گا، سدا نام صدیق اونچا رہے گا۔ ہے قرآن پڑھتا جس کے قصیدے وہ ہے ماہ انوار صدیق۔ سبحان اللہ، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، دونوں عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دونوں عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے بڑھ کر نہیں، اور جنت جس جا پہ سرکار صدیق اکبر ہے، جس جا پہ سرکار صدیق اکبر ہے، اور صداقت کا تاج ان کے سر پر سجایا، صداقت کا تاج ان کے سر پر سجایا، امام ان کو شاہ جہاں نے بنایا۔ یہ تو بتائے سائن کوئی کیا بتائے، مقامات و اسرار صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کی شان برابر برائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی زمانہ جہالیت میں بھی کہ بتوں کو خدا نہیں مانا، نہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا باپ جب لے گیا بت کے سامنے کھڑا کیا، بیٹا یہ آپ کا خدا ہے، اور اتنی بات کہہ کر آگے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بت کو کہا کہ تم میرا خدا ہو، مجھے کپڑے دو، کہتے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک ہے کھانا دو، آپ فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی طریقے آپ فرماتے ہیں 2-3 سوال کیے، فرماتے ہیں جب کوئی جواب نہ آیا میں نے پتھر اٹھایا، میں نے کہا اگر خدا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے، آپ فرماتے ہیں پتھر سے میں اسے توڑ دیا۔ اب اسی دوران فرماتے ہیں جب والد صاحب آیا، والد صاحب کو غصہ آیا، والد صاحب نے مجھے پکڑا اور والدہ کے پاس لے گیا۔ اب سنیے جواب والدہ کا۔ آپ کی والدہ مائدہ فرمانے لگی اے ابو قحافہ عثمان، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب میں بتوں کے سامنے کھڑی ہوتی، آپ فرماتی کہ یہ پیٹ میں اکڑ جاتے، مجھے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ آپ فرماتی غیب سے آواز آتی، لیکن جو بلانے والا ہے، جو پکارنے والا ہے وہ نظر نہ آتا، یہ آواز آتی کہ تجھے مبارک ہو، جو آنے والا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ آسمان میں صدیق ہے اور رفیق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہے، بڑا سچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
یہ آواز آتی اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے یوں ہی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات مکمل کی، جبریل امین آئے، وحی لے کر آئے اور 3 مرتبہ جبریل امین نے فرمایا ابو بکر صدیق سچا ہے، ابو بکر صدیق سچا ہے، ابو بکر صدیق سچا ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طریقے چاہتے ہیں اسی طریقے زندگی گزاری، ساری زندگی ریاضت اور صداقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی گزاری۔ جس طریقے حضور علیہ السلام چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ اور قربان جائیں، حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میری امت کے جو مومن ہیں، کل میری امت کے جو مومن ہیں، فرمایا کہ ان کا ایمان، کل امت کا اور کل امت کے جو مومن ہیں ان کا ایمان، گنہگار کی بات نہیں، مومنوں کی بات ہے، عام بندوں کی نہیں، خاصوں کی بات ہے کہ میری امت میں کل جو مومن ہے، فرمایا کہ ان کا ایمان کا وزن، ان کا جو ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا کہ میری کل امت کے جو مومنوں کا ایمان ہے اس سے جو وزنی ایمان ہوگا ابو بکر صدیق کا۔ قربان جائے، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی جو عظمت ہے، شان ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آخری بات سنیں کہ جس وقت آپ خلیفے بنے، آپ وہی اپنی روٹین ہے تجارت والی، سر پر ٹوکرا ہے اور تجارت کے لیے جا رہے ہیں بازار میں۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھا، اے علی المرتضی شیر خدا، ہمارا امیر جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، جب بلایا فرمایا کہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ہم خلافت ملی کیا بچوں کو بھوکا مار دیں، تجارت کرنی بچوں کا پیٹ، لیکن قربان جائیں، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، ہم مشورہ کرتے ہیں اور آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اور کتنا وظیفہ مقرر کیا کہ ایک جتنی یعنی مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ اے ابو بکر صدیق، اگر اس سے آپ کا گھر نہ چلے گا پھر کیا کرو گے؟ سنیے جواب۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اگر اس سے میرا گھر نہ چلے گا، فرمایا کہ میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ یہ خلیفے، یہ ہے خلیفے، یہ نہیں ہوگا کہ مزدوروں کی مزدوری بند کر دوں گا، پہلے اپنا ہی نہیں جناب اکاؤنٹ ٹیڈ کروں گا، لیکن نہیں، فرمایا کہ اگر ایک مزدور کا جو وظیفہ ہوتا ہے اس سے نہ چلے گا، میں مزدوروں کی مزدوری بتا دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کے حقوق بیان فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو مزدوری پر رکھ رہا ہو، فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کے ساتھ یعنی پیسے طے کیے جائیں، مزدوری طے، یہ نہیں جو دو گے لو لوں گے، نہیں، شریعت کہتی طے کرو کہ جو مزدور رکھنے والا ہے وہ پوچھے، اب جو مزدوری کرنے والا ہے وہ طے کرے، یہ سب سے پہلا۔ اور دوسرا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مزدور مزدوری کر لے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کے پسینے سوکھنے سے پہلے اس کا وہ حق دیا جائے۔ اور فرمایا تیسرا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی، اگر زیادہ ڈالا ہے فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ یعنی خود نہیں کام کرے۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں، آج کل کیسے ہوتا ہے کہ جس طریقے ہم کھانا کرتے ہیں مزدور کو دیا جائے، بڑے لوگ یعنی مزدوروں کا الگ کھانا ہوتا ہے، اپنا الگ ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود کھانا ہے وہی مزدور کو دیا جائے، جو خود پہنا ہے وہی مزدور کو دیا جائے۔ یہ حقوق ہے میرے محبوب علیہ السلام نے جو مزدور کے بیان فرمائے۔ یہ شریعت کا رخ نہیں ہے اور یہ شریعت کا انداز نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہے کہ مزدور سال سال مزدوری کرنے کے بعد انصاص ہمارے دروازے پر آتے رہتے ہیں بڈیروں پر کہ ہماری مزدوری دی جائے، سال سال 6 مہینے جناب اس طریقے گزر جاتے ہیں، مزدور پیچھے ہوتے ہیں، جو غریب آدمی ہے مزدور آدمی اس کی مزدوری نہیں دی جاتی، اس پر یعنی اللہ رسول راضی نہیں ہوتے، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رسول اس بندے پر راضی ہوتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے مزدوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی
سیرت عمل کرنے کو فیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔